اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 328 ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کا پہلا حصہ جس کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ سورہ نساء کی ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی وراثت سے متعلق مسائل بیان کر رہے ہیں، اور سورہ آیت نمبر 11 میں اس کی تفصیلات کچھ بیان کی گئیں۔ آیت نمبر 12 میں بھی وراثت ہی سے متعلق کچھ مسائل موجود ہیں۔ یہاں پر جو مسائل ہیں، پچھلی آیت میں جو مسائل بیان کیے گئے تھے ان کا تعلق باپ اور بیٹے اولاد کے اعتبار سے ہے۔ ماں باپ اور اولاد کا وراثت میں کیا حصہ ہے؟ ماں باپ اگر انتقال کر جاتے تو اولاد کو کیا حصہ ملتا ہے؟ اولاد اگر انتقال کر جاتے ماں باپ کو کیا ملتا ہے؟ یہاں آیت نمبر 12 میں جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں وہ وراثت کے، وہ میاں بیوی کے اعتبار سے۔ اس دیوالی زندگی میں جو ہوتا ہے، شوہر اگر انتقال کر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، اولاد ہو تو کیا ملے گا، اولاد نہ ہو تو کیا ملے گا۔ بیوی اگر انتقال کر جاتی ہے تو شوہر کو کیا ملے گا، جبکہ اس کی اولاد ہو تو کیا ملے گا، اولاد نہ ہو تو کیا ملے گا۔ آیت نمبر 12 کا جو دوسرا حصہ ہے وہ کلالہ کے بارے میں، اور کلالہ کی تفصیل ہم اس کے بعد بیان کریں گے، جس کا نہ باپ دادا ہوں، نہ دادا ہوں، نہ بیٹے ہوں، اس کی اصل بھی نہ ہو، فروع بھی نہ ہو، کوئی نہ ہو، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے۔ یہاں صرف میاں بیوی کی حد تک کے مسائل ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے ذہن میں رکھیے آپ کہ اور جو مال تمہاری بیویاں چھوڑ مریں، اگر ان کی اولاد ہو تو اس میں سے نصف تمہارا ہے، پھر اگر ان کے اولاد ہو تو وراثت میں تمہارا حصہ چوتھائی ہے، لیکن یہ تقسیم وصیت کے تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو، یہ کی جائے گی تقسیم۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرتے ہو، یعنی مرد چھوڑ کر مرتا ہے، اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری بیویوں کا اس میں چوتھا حصہ ہے، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان بیویوں کا 8واں حصہ ہے۔ یہ حصے بھی تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم ہوگی جو تمہارے اوپر واجب ہو۔ یہ تو ترجمہ ہوا۔ یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 کے پہلے حصے میں میاں اور بیوی سے متعلق جو وراثت کا معاملہ ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی صرف شوہر کے انتقال پر بیوی کو کیا ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں کیا ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں کیا ملے گا، بیوی کے انتقال کی وجہ سے شوہر کو کیا ملے گا، اولاد ہونے کی صورت میں کیا ملے گا، اولاد نہ ہونے کی صورت میں کیا ملے گا، بس اتنا ہی ہے۔ اس سلسلے میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتائی کہ تمہاری بیویاں جو کچھ وراثت میں چھوڑ کر جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے، یعنی اگر عورت کا انتقال ہوتا ہے تو عورت کے پوری وراثت کے مال میں
شوہر کو پہلے اس کا آدھا حصہ دے دیا جائے گا، باقی ورثاء کو جو کچھ ملے گا وہ بات کی بات ہے، پہلے جو ملے گا شوہر کو وہ بیوی کے انتقال پر شوہر کو آدھا حصہ ملے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اس شرط پر کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، یعنی عورت کی بیوی کی کوئی اولاد نہ ہو۔ نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر بیوی لا ولد ہے، کوئی اولاد بیوی کو نہیں ہے، تو ہی شوہر کو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ یہ ایک بات تو یہ بتائی گئی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اگر تمہاری بیویوں کی اولاد ہو تو ایسی صورت میں تمہیں بیوی کی وراثت کا صرف چوتھائی حصہ ملے گا، پاؤ حصہ ملے گا پورے مال کا۔ 1 لاکھ چھوڑے ہیں تو 25,000 ملیں گے پہلے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو تقسیم ہوگی وہ اس وصیت کی تکمیل کے بعد، تعمیل کے بعد جو وصیت کے بیوی نے کی ہے۔ اگر بیوی نے وصیت کی وہ مال چھوڑتے وقت کہ یہ مال میں سے کچھ مسجد کو دے دیا جائے، 1/3 تک کی، یعنی پورے مال میں سے مرنے والے کو اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مال کا 1/3 حصے پر وصیت کر سکتا ہے۔ 1 لاکھ روپے چھوڑ کر جا رہا ہے تو مثلا 33,000 لگ بھگ تک کی وصیت کر سکتا ہے کہ مسجد میں دے دو، یا فلاں کو دے دو، یا کسی کو دے دو۔ وارث کے علاوہ کسی اور کے لیے وصیت کر سکتا ہے کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، وصیت میں وارث کا حق نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ یا قرض اگر ہے بیوی پر تو ایسی صورت میں بیوی پر جو پہلے قرض ہے، پہلے قرض ادا کر دیا جائے گا۔ قرض پورا ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم ہوگی، جو شوہر کو ملے گا آدھا، قرض بھی ادا۔ مثلا 1 لاکھ روپے چھوڑ کر جا رہی ہے بیوی، تو ایسی صورت میں پہلے اس کا قرض نکال دیا جائے گا، وصیت بھی نکال دی جائے گی، اس کے بعد جو بچے گا اس میں آدھا حصہ ملے گا شوہر۔ یہ بات۔ لیکن اگر اولاد ہے تو ایسی صورت میں بیوی کی کوئی اولاد ہے تو پھر شوہر کو آدھا نہیں ملے گا، پاؤ ملے گا۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ تم جو کچھ وراثت میں چھوڑ جاتے ہو، اب مردوں کی باری ہے، شوہر کا انتقال ہوا، تم جو کچھ کے وراثت چھوڑ کر جاتے ہو، تمہاری بیویوں کو اس میں سے چوتھائی ملے گا، پاؤ ملے گا۔ شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی کو پہلے ربع ملے گا، پاؤ حصہ ملے گا۔ کب؟ جب کہ تم کو اولاد نہ ہو۔ اولاد نہیں ہے تو پاؤ ملتا ہے۔ یعنی اگر شوہر لا ولد مرا ہے تو بیوی کو پورے مال میں کا چوتھائی حصہ ملے گا، وہی وصیت کے بعد اور قرض کی ادائیگی کے بعد۔ اچھا، اب اگر ایسی صورت میں تم کو اولاد ہو، یعنی شوہر کا انتقال ہوا اور شوہر کی اولاد رہی، تو چاہیے اولاد اس بیوی سے ہو یا دوسری بیوی سے ہو، تو بیوی کو تمہاری وراثت کا 8واں حصہ ملے گا، پورے مال میں کا پہلے 8واں حصہ کریں گے، 8واں حصہ جو ہوگا وہ دے دیا جائے گا۔ یہ بھی اس وصیت کی تکمیل کے بعد جو شوہر نے کیا ہو، یا اس قرض کی ادائیگی کے بعد جو شوہر کے اوپر ہو۔ کھل کر بات آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ لیکن ہم شرعی طور پر ایک قانونی نوٹس آپ کے ذہن میں رہے کہ وراثت کی تقسیم سے متعلق ہم صرف یہاں تفسیر کر رہے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں دے رہے۔ جو بھی مسائل آپ کے اپنے الگ الگ انداز کے ہو سکتے ہیں، اس میں وراثت میں بدنزاکتیں ہیں، باریکیاں ہیں، جزئیات ہیں۔ اس لیے جب بھی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہو، آپ پہلے مقامی مفتیان کرام سے رجوع ہوں اور ان مقامی مفتیان کرام سے مسائل پوچھیں کہ بھئی ایسی صورت ہے، ایسی صورت ہے، ایسی صورت ہے، اس صورت میں کتنا حق کس کو ملتا ہے، کتنا حق کس کو ملتا ہے، وہ جو جواب دیں اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا